یہ پیپل پارٹی والے باہر جا کے بلاول تقریریں کرتا ہے اور ادھر جا کے یہ ووٹ دے رہے ہیں. یہ ہے جو پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کی شکلیں دیکھیں, جو تباہی کے بجٹ کو ووٹ دے رہے ہیں, جو مہنگائی کو ووٹ دے رہے ہیں. دیکھیں پاکستانی سارے یہ ذمہ دار ہے, اور ان کا اپنا فائنانس منسٹر جو ہے وہ بھی ووٹ نہیں دے رہا, وہ بیٹھا ہوا ہے. جی عاطف خان صاحب بولیں. بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. میں امپورٹنٹ جو چیز ہے ملک کے لیے, عوام کے لیے, بجلی اور گیس, اس پہ ان شارٹ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس دن بھی بات کی تھی بجلی کے بارے میں, اور بجلی کے ریٹس کا الگ مسئلہ ہے اور پھر لوڈ شیڈنگ کا الگ مسئلہ ہے. تو منسٹر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اگر کائنڈلی بتا دیں کہ یہ مسئلہ کب تک رہے گا اور اس عذاب سے ہماری جان کب چھوٹے گی. یہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہم نے ایگریمنٹس کیے ہیں, یہ کیپیسٹی پیمنٹس کے, جو کہ اربوں روپے جا رہے ہیں اور بغیر بجلی بنے, بغیر کنزمپشن کے جا رہے ہیں, تو یہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کب تک یہ مسئلہ حل ہوگا تاکہ کچھ تو ریلیف ملے لوگوں کو. ریٹس کا اگر آپ دیکھ لیں 70 روپے یونٹ, اب غریب آدمی کدھر سے 70 روپے یونٹ دے گا؟ وہ بیچاروں کی, زیادہ تر لوگوں کی 30-40 ہزار 50 ہزار روپے انکم ہے, ان کا بجلی کا بل 20 ہزار روپے آ جاتا ہے, تو وہ بیچارے پھر کیا کریں؟ میرا ڈرائیور ہے, ہر مہینے مجھے کہتا ہے کہ جی وہ میرا بل اس دفعہ زیادہ آ گیا ہے. میں کہتا ہوں یار تمہارا بل نہیں ہے, میرا بل ہے, کیونکہ پھر مجھے اسے پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ ہر ایک آدمی کا یہی مسئلہ ہے. تو اگر ریٹس کا بتا دیں کہ یہ کب تک کم ہوں گے, یہ آئی پی پی سے کب ہماری جان چھوٹے گی, تاکہ انڈسٹری کو, جو مین, بہت سی انڈسٹری کا مین جو ان کا ایکسپینس ہے وہ انرجی کاسٹ ہے, اور وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بہت سی چیزیں ایکسپورٹ کے قابل نہیں رہی. کمرشل کا یہی حال ہے, ریزیڈینشل کا یہی حال ہے. پھر دوسرے نمبر پہ جو ڈسکوز ہیں, اس میں اوروں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن پیسکو کے حوالے سے میں بات کروں گا, کیونکہ کہنے کو تو وہ انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں اور ہیں بھی, لیکن بہرحال پھر بھی ان کو, ان کا بورڈ, ان کا سی ای او, ساری چیزیں یہیں سے ہوتی ہیں. اس میں پرابلم یہ ہے کہ بجلی کا بل تو وہ لیتے ہیں پیسکو والے, اور وہ ہمیں کوئی ٹرانسفارمر لگا کے نہیں دیتے. وہ جو بھی ٹرانسفارمر جل جاتا ہے اوور لوڈ یا اس کی وجہ سے, وہ ریپیئر کر کے نہیں دیتے. ہمیں اپنے صوبائی بجٹ سے ہر سال پیسے رکھنے پڑتے ہیں, اور ہم ابھی بھی میرے خیال میں کچھ کروڑ روپے جو ہم نے جمع کرائے ہیں اپنے حلقے کے, کتنے مہینے ہو گئے ہیں اور ہمیں مٹیریل نہیں دے رہے. اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں کا مٹیریل ہمیں نہیں مل رہا, اور کہتے ہیں کہ جی, سننے میں یہی ہے کہ جی ایک منسٹر صاحب ہیں, نام میں ان کا نہیں لوں گا, وہ کہتے ہیں کہ امیر بھی ہیں اور خاصے طاقتور بھی ہیں, تگڑے بھی ہیں, ان کا بہت رول ہے وہاں پہ پیسکو میں کہ جی اس کو دے دو, اس کو نہ دو. تو بہرحال یہ جو کم از کم منسٹر صاحب یہ انشور کرا دیں کہ صوبے کے اپنے پیسے جو دیے ہوتے ہیں اس کا مٹیریل تو کم از کم جلدی دے دیں. اور ٹرانسفارمرز کی ریپیئر کا, ٹرانسفارمر کی ریپیئر کے لیے بھی ورک شاپ ہیں, لیکن وہ کبھی 2 دن, کبھی 4 دن, کبھی ہفتہ لگا دیتے ہیں ریپیئر کرنے میں. اس گرمی میں کون برداشت کر سکتا ہے؟ گھر میں بچے ہیں, بوڑھے ہیں, وضو کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو بیمار ہوتے ہیں, تو پانی کہاں سے وہ لائیں گے؟ گرمی میں کیسے گزارا کریں گے؟ تو یہ اگر کروا دیں. اور آخری بات اسپیکر صاحب, میں گیس کے حوالے سے کہوں گا کہ کانسٹیٹیوشنلی جس صوبے کا ریسورس ہوتا ہے پہلا حق اس کا ہوتا ہے. اب ہمارے صوبے میں اس کو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے, اور باقی جگہوں میں نہیں ہوتی. تو پہلے اگر ہمارے صوبے کی ریکوائرمنٹ پوری ہو, اس کے بعد اگر زیادہ ہو تو پنجاب کو دیں, سندھ کو دیں, جو بھی ہو, لیکن ہمارے صوبے کی ریکوائرمنٹ پہلے شروع ہونی چاہیے. اور آخری بات, یہ ایران اور امریکہ کا ہم بہت زیادہ کہہ رہے ہیں, اچھی بات ہے, دنیا جنگ سے بچ گیا, ایران ہمارا ہمسائے ملک ہے, وہ سروائیو کر گیا, لیکن بہت سے ہم اسلام آباد میں بھی دیکھ رہے ہیں بورڈ لگے ہوئے ہیں, پیس ڈیل, اچھی بات ہے, لیکن پریکٹیکلی ہمیں اس سے آگے کوئی فائدہ بھی ملے گا یا نہیں؟ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اتنا بڑا کام امریکہ کے لیے ہوا,
کہ ان کی حکومت نکلنا چاہتی تھی جنگ سے اور ہم نے اس میں مدد کی، تو ہمیں پریکٹیکلی پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں سستی بجلی، ہمیں سستی گیس، ہمیں سستا تیل ملے گا یا نہیں ملے گا، یا اس کا ہمیں پریکٹیکلی کیا فائدہ ہوگا؟ اصل چیز یہ ہے۔ بہت شکریہ جی۔ شکریہ جی۔ علی محمد خان صاحب۔ جی شکریہ محترم اسپیکر صاحب، ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ گرمی کے موسم میں لوڈ شیڈنگ کا بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ میرے علاقے مردان میں بھی، پختونخوا میں بالعموم، اور میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ لائن لاسز بھی ہیں اور بجلی چوری کے واقعات بھی ہیں، لیکن جس طرح بھی میری ایک بہن کولیگ نے بھی یہ بات کی کنڈا کلچر کی، ہم بالکل اس کنڈا کلچر کے خلاف ہیں، اور اس سلسلے میں ہم پارلیمنٹیرینز کو بھی تعاون ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ آنریبل منسٹر صاحب کو یہ عرض کروں گا کہ آپ جتنی بھی کوشش کریں، لیکن جو آپ کی منسٹری کا لوور سٹاف ہے، جب تک ان کا تعاون نہ ہو، نہ کوئی بجلی چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی کنڈا کلچر کامیاب ہو سکتا ہے۔ 2013 میں جب ہماری صوبائی حکومت پہلی بار وہاں بنی، اس زمانے میں کنڈا کلچر کے خلاف ایک ڈرائیو ہوا تھا۔ میں دوبارہ آپ کو انوائٹ کروں گا کہ پختونخوا میں بالخصوص آپ ضرور اس کے خلاف ڈرائیو کیجئے، اور صوبائی حکومت کو اس پہ تعاون کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، میرے ایک دو کولیگز نے یہاں بات کی اس پہ، مردان سے عاطف خان صاحب نے، سوابی سے شہرام خان صاحب نے۔ آنریبل منسٹر صاحب، اس گرمی کے موسم میں آپ بھی عوامی ووٹ لے کے آتے ہیں، آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا کہ سب سے زیادہ اگر عوام کو کوئی چیز ایبرپٹلی کھڑا کرتی ہے احتجاج پہ، وہ ہے جلا ہوا ٹرانسفارمر اور ایکسیسو لوڈ شیڈنگ۔ اس وقت ہم اپنے فنڈ سے، آپ کو تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمارے فنڈ سے آپ کا جو ہے ادارہ چل رہا ہے کہ اگر ہم اس کی فنڈنگ نہ کریں تو ٹرانسفارمر ریپیئر نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست، آخری دو باتیں ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ ٹرانسفارمر ریپیئر کے لیے کوئی زیادہ تگڑا سسٹم دیں، کیونکہ آپ کی جو ورک شاپس ہیں وہ ہفتہ 4 دن وہاں سے ریپیئر نہیں ہوتی۔ ایک بہت امپورٹنٹ اور سنگین ایشو ہے، جو آپ کے ان انسولیٹڈ وائرز ہیں، جو کہ انٹر سٹی لوگ، خاص کر بچے، اس سے جل جاتے ہیں، فوتگیاں ہوتی ہیں، اس کو آپ کور کیجئے۔ اور آخر میں اپنے علاقے کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہماری حکومت میں ہاتھیان ایک فیڈر ہے، منظور کیا تھا، وہ رکا ہوا ہے۔ لندخوٹ گریڈ اسٹیشن ایکنک تک میں پہنچا گیا تھا، وہ رکا ہوا ہے۔ میرے علاقے سے، جہاں سے میری بہن بھی ہیں، پیچھے بیٹھی ہیں، گوجر گڑی سے میں الیکٹڈ، میں MNA ہوں 3 دفعہ سے۔ ایک چھوٹی انڈسٹری وہاں، اس کے لیے اگر کوئی سیپریٹ بجلی کا کوئی انتظام ہو سکے، کوئی سیپریٹ فیڈرز ہو سکیں، کیونکہ وہ چھوٹی انڈسٹری ہے، بجائے اس کے ہم ان کو سپورٹ کریں، ان کو ہم 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شکار کر رہے ہیں۔ اور آخر میں جو پرسنل کے حوالے سے ہے، وہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ کوشش کیجئے کہ کم از کم نئے لائن مینز، نئے سٹاف کو ضرور آپ ریکروٹ کیجئے، کیونکہ ہمارے پاس سٹاف کی بے انتہا کمی ہے۔ اور لوڈ شیڈنگ پہ خدا را آپ کمی کیجئے، بالخصوص دوپہر کے وقت یا رات کے وقت، جب گرمی جو ہے وہ عروج پہ ہوتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ شکریہ۔